ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور روس جیسے سرد جنگ کے روایتی حریف اپنے اپنے ایٹمی ہتھیاروں میں کمی کا دوسرا نیو سٹارٹ معاہدہ کر چکے ہیں اور جسے صدر اوباما کے مخالفین امریکی سلامتی کو داؤ پر لگانے کے مترادف جبکہ حامی ایک جرأت مندانہ اور تاریخی قدم قرار دے رہے ہیں، واشنگٹن میں نہ تو ایران اور شمالی کوریا کے ایٹمی طاقت بننے کے خواب پر سوال اٹھانے والوں کی کمی ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کی جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی موجودگی اور توسیع پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ I feel confident about Pakistan's security around its nuclear weapons programs. لیکن پاکستانی قیادت کے اپنے ایٹمی پروگرام کے محفوظ ہاتھوں میں ہونے کی یقین دہانیاں واشنگٹن کے ان ماہرین کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئیں جو نہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جانب سے 2004 میں ایٹمی معلومات ایران، لیبیا اور شمالی کوریا کے حوالے کرنے کا اعتراف دیکھ چکے ہیں، بلکہ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کی پل پل بدلتی صورتحال پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں فکر ہے کہ اگر پاکستان میں عدم استحکام بڑھتا ہے اور فوج بھی غیر مستحکم ہوتی ہے تو یہ خطرہ بہت بڑھ جائے گا اور قانون شکن عناصر کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار جانے کا خدشہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم صالح امریکی تجزیہ کاروں کے خدشات کو بیجا مبالغہ آمیزی قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر القاعدہ کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کرنے کے امریکی دعوے درست ہیں تو پھر ایسے خدشات کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک آرگنائزیشن جو آن دی رن ہے ایٹ لیسٹ ساؤتھ ایشیا میں، افغانستان پاکستان کے بارڈر ریجن میں، ابھی وہ دیر کم بیک کر رہے ہیں یمن میں، صومالیہ میں، ان جگہوں میں، تو اس میں پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کو خام خواہ میں بیچ میں گھسیٹا جاتا ہے۔ ان کا کوئی آپس میں ان دو چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر پرویز ہود بھائی کا خیال اس سے مختلف ہے۔ لیکن وہ خوف تو لوگوں کے دل میں ہے، امریکہ میں بھی ہے، امریکہ سے باہر بھی ہے، اور سچی بات کہی جائے تو پاکستان میں بھی ہے۔ آخر وہاں پر القاعدہ اور دوسرے دہشت گرد تو ہیں، اور ان کی خواہش تو ضرور یہ ہوگی کہ وہ کسی طرح سے یہ ایٹمی مادہ حاصل کریں، اور وہ مادہ پھر ایک سادے بم میں استعمال ہو سکتا، وہ بم پھر کہیں بھی استعمال ہو سکتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یورپ میں یا امریکہ میں استعمال ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود اس بم سے خطرہ ہے۔ دوسری طرف واشنگٹن کے ماہرین پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھارت امریکہ طرز کی نیوکلیئر ڈیل کو خارج از امکان قرار دیتے ہیں۔ اوباما انتظامیہ کو ایسی کوئی خواہش نہیں، کیونکہ انتظامیہ میں ہتھیاروں کے ایسے مخالف آرمز کنٹرولر موجود ہیں جو امریکہ بھارت نیوکلیئر معاہدے کے بھی خلاف ہیں۔ جبکہ واشنگٹن آنے والے پاکستانی ماہرین کی رائے بھی امریکہ اور پاکستان کے درمیان کسی نیوکلیئر ڈیل کی ضرورت کے حوالے سے ایک جیسی نہیں۔ تو انڈیا یو ایس ڈیل نے پریسیڈنس سیٹ کر دیا ہے، اور جلد یا بدیر پاکستان کے لیے بھی یہ رستہ کھل جائے گا، اور اگر امریکہ نہیں تو آئی تھنک جو رشیا، فرانس اور دوسرے ملک کے کمرشل انٹرسٹ ہیں وہ پاکستان کو بھی نیوکلیئر پلانٹ بیچنے کو تیار ہوں گے۔ لیکن جو بڑی بات ہے اور جس پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کوئی خاص تبصرہ نہیں کیا، وہ یہ کہ اگر ایسا معاہدہ ہو بھی جاتا تو پھر پاکستان کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس واسطے کہ ایٹمی بجلی گھر سے اگر آپ بجلی حاصل کرنا چاہتے پاکستان کے بحران کو حل کرنے کے واسطے، تو یہ بجلی بڑی مہنگی پڑے گی۔ واشنگٹن کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اوباما انتظامیہ کو جنوبی ایشیا کی دونوں ایٹمی طاقتوں سے تعلقات میں توازن قائم رکھنے کا چیلنج بھی درپیش ہے، اس لیے نیوکلیئر کانفرنس میں پاکستان اور بھارت کے ایٹمی ذخائر میں اضافے کا معاملہ نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں اس نوعیت کی اگلی عالمی کانفرنس کا ایجنڈا ممکنہ طور پر مختلف ہو سکتا ہے۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔